بلخ شہر کے اندر ایک سید رہتا تھا جو مالی لحاظ سے کمزور تھا، بیمار، مصیبت زدہ تھا۔ خیر ایک دن وہ اپنی بیماری سے تنگ آ کر، اور اس بیماری نے نتیجہ دکھایا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ پیچھے اس کے کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، اور وہ اپنی بیوہ خاتون کو چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کی جو زوجہ تھی وہ بھی سید زادی تھی۔ تو وہ سید زادی بلخ سے باہر تشریف لے گئی دشمنوں کے تانوں کے ڈر سے، اور وہ سمرقند پہنچ گئی۔ سمرقند میں جب پہنچی تو وہاں پہ سردی کا ماحول تھا، تو اپنی بیٹیوں کو ایک مسجد میں بٹھا دیا اور خود کھانے کی تلاش میں چلی گئی۔ آگے گئی تو دو مجموعوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا، ایک مسلمان کا مجمع تھا اور ایک مجوسی کا مجمع تھا۔ تو جو مسلمان کا مجمع تھا اس کا جو زیر صدارت تھا شخص، وہ حاکم شہر تھا۔ اس سید زادی نے جا کر اپنی قسم پرسی بیان کی اور کہا کہ میری بیٹیاں مسجد میں بیٹھی اور میں ایک سید زادی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو سید زادی ہے تو دلیل لے کر آ۔ تو اس سید زادی نے آگے سے کہا کہ مجھے اس شہر میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو وہ بے رخی دکھانے لگا، وہ سید زادی آگے چلی گئی۔ آگے مجوسی کا مجمع لگا تھا، اس سے جا کر بھی اپنی قسم پرسی بیان کی، اپنا واقعہ بیان کیا، اپنے حالات بیان کیے۔ جب اس شخص نے سنا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے اور نبی کے گھرانے کی بیٹی اور نبی کی آل ہے، تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس نے جا کر فوراً اپنے گھر والوں کو کہا کہ اس کی جو بیٹیاں بیٹھی ہیں مسجد کے اندر ان کو لے کر آؤ۔ اس مجوسی کے حال خانہ گئے اور اس کی بیٹیوں کو اور اس عورت کو لے کر گھر میں آ گئے۔ جب گھر میں پہنچے تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا، ان کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ رات کو جب وہ حاکم شہر سویا تو کیا خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت واقع ہو چکی ہے، اور حضور علیہ السلام ایک جھنڈا پکڑ کے کھڑے ہیں، اور حضور کے سامنے ایک خوبصورت محل ہے۔ تو حاکم میں وقت آگے بڑھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے ایک امتی کا یہ محل ہے۔ عرض کی آقا میں بھی آپ کا امتی ہوں، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو بھی میرا امتی ہے تو پھر دلیل لے کر آ کہ تو واقعہ ہی میرا امتی ہے۔ وہ ہکا بکا ہو گیا اور وہ پریشان ہے کہ میں یا رسول اللہ دلیل کہاں سے لاؤں؟ حضور نے فرمایا کہ جب تیرے پاس میری بیٹی آئی تھی اور تجھ سے اس نے مدد طلب کی تھی اور تو نے دلیل مانگی تھی، تو فرمایا تو نے اس سے دلیل مانگی تھی، میں تجھ سے دلیل مانگتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھا اور اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، پورے شہر کے اندر ڈھونڈنے لگا، تو اس مجوسی کے گھر تک بھی پہنچ گیا۔ اس کو سراغ مل گیا، مجوسی سے کہنے لگا کہ وہ گھرانہ مجھے دے دے، میں تجھے 1000 سونے کی اشرفیاں دوں گا۔ اس نے کہا کہ تیرے 1000 سونے کی اشرفیوں سے قیمتی مجھے کوئی اور چیز مل گئی ہے۔ کہا وہ کیا قیمتی چیز ہے؟ کہا کہ جس چیز کو تو ڈھونڈنے نکلا ہے اسی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، اور جو تو نے محل جنت میں دیکھا ہے وہ کسی اور کا مال نہیں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا ہے، اور ہم نے رات کو اسی سید زادی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب ہمیں یہاں سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ جب بھی تمہارے پاس سید مجبور ہو کے آئے، سید پہ زکوٰۃ حرام ہے، سید پہ صدقہ حرام ہے، لیکن ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ مجبور ہو کے آئے تو یہ مت سوچو کہ میں دے دوں گا تو مجھے ملے گا کیا، تمہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اس لیے کہ تم نے ان کے گھر والوں سے پیار کیا ہوگا، محبت کی ہوگی۔